اگر میری بہنیں مجھے پردے میں سن رہی ہیں وہ بھی خاص طور پہ، اور نوجوانوں جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمی نعمت کا شکوہ کرتے ہیں. کوئی آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے بالوں کے سٹائل کو عجیب نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو نے کیسے مجھے بال دے دیے. کوئی ناک کو دیکھتا ہے، کوئی اپنی رنگت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی قد کاٹ کو، کوئی اپنے چھوٹے گھر کو، کوئی تنگ دستی کے تسلسل کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے کر رہا ہوتا ہے. خدا کی قسم اللہ نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس نعمت پر توجہ کر لیں، ہر نعمت کی کمی کا شکوہ دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ جب سرکار انبیاء علیہ السلام کے درمیان گئے تو تمام نبیوں نے باہم اتفاق کیا کہ آج کوئی امامت کرے گا تو محمد مصطفیٰ کرے گا. میرے اور آپ کے نبی نے امامت فرمائی، ہم ان کے امتی. اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. میں اکثر عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور اہل محبت میں سے بنایا. ان تین نعمتوں کو ایک طرف رکھیں اور پوری کائنات کی نعمتیں ایک طرف رکھیں. دیانتداری سے بتائیے کون سی نعمت بڑی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے عدل و انصاف سے آپ کو مجھے کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتا. ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہوتے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، آگ کی پوجا کر رہے ہوتے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل سے ایک بچے کو کافر کے گھر میں پیدا کیا، وہ ساری زندگی کافر رہا اور کافر ہی مر گیا. اور اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. مسلمان ہیں، انشاءاللہ مسلمان مریں گے. تو وہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. نہ اس بچے کا قصور، نہ آپ کا میرا کمال، یہ میرا رب کا کمال ہے. ایک کو وہاں پیدا کیا اور ایک کو اپنے حبیب کا امتی بنایا. شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر پچھلی قوموں کے بھی لوگ تھے، پچھلے نبی کے بھی امتی گزرے. اللہ تعالیٰ چاہتا مسلمان ہی بناتا، پچھلے کسی نبی کی امت میں پیدا کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. یہ کیا کم شرف ہے؟ الخصائص القبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس امت کے فضائل ذکر کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم کاش تو مجھے نبی نہ بناتا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیتا. ایک نبی تو اس امت کے فضائل سن کر وجد کی کیفیت میں مبتلا ہو کر وصف نبوت کی طرف سے توجہ ہٹا بیٹھے اور وہ یہ تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے حبیب کا امتی بنا دیتا. اور جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی وہ یہ کہتا نظر آئے کہ اللہ تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. ہماری بہنیں اپنے شوہر کو سوتا ہوا دیکھ کے کہتی ہیں یہی میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. ایک بہن نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب جنت میں ہمیں شوہر کون ملیں گے؟ میں نے کہا وہی ملیں گے جو دنیا میں. کہنے لگے میرا شوہر تو چرسی موالی ہے، کمبا، یہی ملے گا. میں نے کہا بہن فکر نہ کریں، ڈینٹنگ پینٹنگ ہو کر ملے گا. ایسا نہیں ملے گا کہ وہاں پہ ٹون پڑاؤ، صحیح ہو کر ملے گا، گھبرائے نہیں. تو ہماری بہنیں موجودہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں بغیر طلب کے ان پہ توجہ نہیں ہوتی. یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، یہ ناشکرہ پن ہے. اللہ نے آپ کو اپنے حبیب کی امتی بنایا اور مسلمان بنایا. اب ضمناً یہ بات آ گئی تو میں آپ کو اس پہ اور دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک حدیث دیکھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب تک میں داخل جنت نہ ہو جاؤں پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے. اس VVIP پروٹوکول کے بارے میں غور کریں. آپ پہلے آئے ہوئے کھڑے ہوں گے، فرشتے کہیں گے خبردار، پہلے سرکار کے لاڈ لے جائیں گے، سرکار کے چاہنے والے جائیں گے، سرکار سے پیار کرنے والے جائیں گے. وہ لوگ جائیں گے جن کا سرکار کی امت میں پیدا ہونا ان کا کمال نہیں تھا، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا. تم پیچھے رہو، سب سے پہلے وہ جنت میں جائیں. یہ کم نعمت ہے؟ آپ بتائیں. اور دوسری حدیث وہی سدرۃ المنتہا والی، جب سرکار وہاں پہنچے جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، جاؤں گا پر جل جائیں گے. سرکار نے فرمایا جبرائیل کوئی حاجت ہے ہمیں بتاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر. علماء یہاں بڑی پیاری بات بیان فرماتے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر نمرود آگ میں پھینکنے لگا، یہی جبرائیل وہاں آئے تھے
اور پوچھا کہ اے اللہ کے خلیل، اگر کوئی حاجت ہے مجھے بتائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو کہتے ہیں حبیب اور خلیل کا فرق دیکھیے، خلیل کے پاس بھی جبرائیل، حبیب کے پاس بھی جبرائیل، لیکن جب خلیل کے پاس ہیں تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں، اور جب حبیب کے پاس ہیں تو حبیب پوچھ رہا ہے جبرائیل کوئی حاجت ہے مجھے بتاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ آپ کے نبی تو وہ ہیں جن کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ کم بڑی نعمت ہے۔ اور جواب میں جبریل امین نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ، بس میری یہ تمنا ہے کہ جب میدان محشر میں آپ کی امت پل صراط پار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت ان پروں سے گزرتی ہوئی داخل جنت ہو جائے۔ اگر اس وقت بھرے مجمع میں آپ کو کوئی لٹا کے آپ کے منہ پہ پاؤں رکھ دے، بتائیں یہ بے عزتی ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ ظاہری ذلت ہے یا نہیں؟ آپ پسند کریں گے اس بات کو؟ نہیں نا۔ جو تمام فرشتوں کا رسول اور سردار ہے، جو تمام نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام بشکل وحی لے کر آیا، وہ فرشتہ جس کو روح القدس اور روح الامین کے نام سے اللہ نے یاد فرمایا ہے، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جن میں چرسی بھی ہیں، موالی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، چور بھی ہیں، لیکن اگر اپنے ایمان بچا کر لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پل صراط پار کر رہے ہوں گے، جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بس اللہ مجھے توفیق دے، ان کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاؤں، اس پہ گزرتے ہوئے نکل جائیں، میرے پروں کو کچلتے ہوئے نکل جائیں۔ اب بظاہر تو یہ ذلت کا معاملہ ہے، لیکن جبریل امین نے سکھا دیا کہ جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے، اس کے سامنے جتنی عاجزی کرو گے اللہ تمہیں اتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے آقا نعمت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیں، آپ نے ایک شعر میں ہمیں سمجھایا کہ جب جبرائیل اپنی ایک حاجت کی تکمیل کے سلسلے میں ہمارے سرکار کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ میدان محشر میں ان کے پر کا احسان لیں؟ لہذا اپنے شعر میں سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ وہ پر بچھا کر رکھیں اور پتہ چلے کہ امت تو سرکار کے دامن میں لپٹ کر داخل جنت ہو چکی۔ اور پھر تیسری نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت میں مسلمان پیدا کر کے اہل محبت میں سے بھی بنایا۔ ہماری قرآن پہ نگاہ اٹھتی ہے، حدیث کی طرف نگاہ جاتی ہے، ہم کمال مصطفیٰ کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ایسا نہیں بنایا کہ قرآن و حدیث کو سرکار کے کمال کو گھٹانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو۔ یہ اتنے بڑے انعام ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔